ناظرین، حد ڈرامہ تو اب حد سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ کل تک تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ زینیہ اور شہرام کا نکاح شاید فریال یا کسی کا ڈراؤنا خواب ہوگا، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ لیکن یہاں پر بہت سے اہم پوائنٹس ہیں جن کا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا لاء اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر شوہر کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں دیتا، تو شہرام لاء کی خلاف ورزی کیوں کرتا پھر رہا ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر شہرام نے زینیہ سے نکاح اسے مینٹلی یا فزیکلی ٹارچر کے لیے کیا ہے، تو بھلے ہی شہرام ایک ہیرو بنا ہوا ہے ڈرامے میں، لیکن کسی بھی عورت سے اس لیے نکاح کرنا کہ اسے بعد میں اذیت دی جائے گی، چاہے جسمانی چاہے ذہنی، پاکستان کیا دنیا کے کسی لاء میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا مذہب تو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کسی رشتے میں آپس میں خوش نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ آرام سے اپنے راستے جدا کر لیں، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنے۔ اچھا جی، اب چونکہ رائٹر نے ڈرامے کے ہیرو شہرام کو مجبور دکھایا گیا کہ زینیہ سے نکاح اس نے بہت مجبوری کے تحت کیا۔ سب سے پہلی فنی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت سے آفیسز میں کام کیا ہے، لیکن میں نے کسی آفس کے اندر چھری پڑی ہوئی نہیں دیکھی، وہ بھی اتنی سرے عام۔ خیر، اب زینیہ شہرام کے آفس میں دن دناتی ہوئی داخل ہوتی ہے، اور وہی بات کہ گیٹ کیپر زینیہ کو آخر اندر داخل ہونے کی اجازت ہی کیوں دے رہا ہے، جبکہ شہرام نے ہمارے سامنے کئی بار اپنے سٹاف سے صاف کہا ہے کہ اسے اب اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر چلو، اندر آ گئی وہ۔ اب وہ شہرام کو بلیک میل کر رہی ہے ایموشنلی کہ اگر تم نے مجھ سے آج کی آج نکاح نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ تو پورے ڈرامے میں زینیہ نے اتنی بار اتنا کچھ کیا کہ سب ویورز یہی چاہتے تھے کہ شہرام کو چاہیے زینیہ کو پولیس کے حوالے کرے، لیکن شہرام نے نہیں کیا۔ تو کم سے کم اب تو زینیہ کو پولیس کے حوالے کر سکتا تھا نا، کیونکہ جب بھی کوئی اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ پہلے اسے کسی ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا دماغ درست کیا جا سکے، اور اس کے بعد اپنی جان لینے کی کوشش میں اسے سزا ہوتی ہے۔ تو زینیہ جو شانزے کو پاگل پاگل کہہ رہی تھی، فی الحال تو زینیہ کی دماغی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اسے کسی اچھے سائیکارٹرسٹ کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو شہرام کو چاہیے تھا فوراً پولیس اسٹیشن کال کرتا تاکہ اس پاگل کو میرے آفس سے لے کر جاؤ، کیونکہ یہ یہاں پر جان دینے کی کوشش کر رہی ہے، اسے کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو سارا الزام میرے اوپر آئے گا۔ شہرام زینیہ کا بازو پکڑتا ہے اور ڈائریکٹ جا کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، وہ بھی کس لیے؟ اسے اپنے گھر میں رکھ کے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے۔ لیکن ذہنی اذیت پہنچتی کسے ہے؟ فریال کو اور شہرام کے پیرنٹس کو، کیونکہ شہرام جس طرح زینیہ کا بازو پکڑ کے گھر میں انٹر ہوتا ہے، وہاں تک تو کسی کو بھی نہیں لگ رہا کہ شہرام نے زینیہ سے نکاح اسے سزا دینے کے لیے کیا ہے۔ اور جناب، پچھلی کچھ ایپیسوڈ میں جب فریال کو شہرام پر شک ہو رہا تھا کہ زینیہ آپ کی زندگی میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرے گی، تو شہرام نے اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ کیوں بولے تھے کہ فریال، اب میری زندگی صرف تم ہو، مجھے صرف تم سے محبت ہے، میری زندگی میں زینیہ کی کوئی جگہ نہیں۔ تو شہرام صاحب، آپ اتنے کمزور دل اور دماغ کے انسان ہیں کہ آپ کو ڈائلاگز بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ اور فریال، پلیز آئندہ سے شہرام کے تمام ڈائلاگز کی ویڈیو ریکارڈنگ ضرور کر لینا، تاکہ جب موقع آئے تو تم اسے دکھا کر اسے یاد کرا سکو۔ اچھا ناظرین، یہاں پر دوسری اہم بات، جناب زینیہ جب سدرا سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں اس وقت شہرام کے گھر پہ ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، اور تم یہ بات پورے خاندان میں مشہور کر دو کہ میں اب دوبارہ سے شہرام کی بیوی ہوں، تو سدرا کو غصہ بھی آتا ہے اور فریال کے لیے افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو جناب سدرا پہلی کال فریال کی ماں سمین کو کرتی ہے یہ سب بتانے کے لیے، اور سمین جو دن دناتی ہوئی غصے میں شہرام کے گھر انٹر ہوتی ہے۔ اچھا نہیں، اس سے پہلے ایک اور سین بھی ہوتا ہے، اس میں شہرام فریال کے کمرے میں جاتا ہے اور فریال شہرام کا بازو پکڑ لیتی ہے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھیں، اب تو ہم میاں بیوی ہیں نا۔ تو شہرام فریال سے کہتا ہے کہ دیکھو، نہ تو اب میں پہلے والا شہرام ہوں اور نہ ہی تمہاری اس گھر میں کوئی عزت ہے۔
اور اب تمہیں اچھے سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اس نکاح کی کیا حیثیت ہے۔ تم میرے نکاح میں تو ہو، لیکن بیوی کا درجہ میں نے صرف فریال کو ہی دے رکھا ہے، کیونکہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے اور میرے گھر والے بھی صرف فریال کو ہی اپنی بہو سمجھتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسی کمرے تک محدود رہنا، باہر نہ نکلنا۔ اور شاید یہاں پر شہرام زینیا کو کھانا دینے آیا ہے، کیونکہ گھر کے باقی تمام ملازمین شاید چھٹی پر ہیں، ورنہ وہ ان کے ہاتھ بھیج دیتا۔ خیر، شہرام فردر زینیا سے کہتا ہے کہ اب تمہارا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، بس تم نے ایک رشتہ میرے ساتھ بنانے کی ضد لگا رکھی تھی نا، سو بنا لیا۔ اس کے علاوہ تم نہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتی ہو، نہ ہی کوئی سوال کر سکتی ہو۔ تو شاید یہاں پر زینیا کہے گی کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، کوئی سوال نہیں کروں گی، لیکن ایک التجا تو کر سکتی ہوں نا کہ یہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں۔ کیونکہ اگلے سین میں جب سمین دن دناتی ہوئی گھر میں داخل ہوتی ہے تو زینیا اور شہرام ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے شہرام پر حیرت ہوتی ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ وہ زینیا کے ساتھ بیٹھ کر یوں کھانا کھائے گا تو فریال کا دل ہرٹ ہوگا۔ اچھا جی، اب سمین کیا کرتی ہے کہ آتے ساتھ ہی زینیا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے اور غصے میں زینیا سے کہتی ہے کہ تم میں ذرا شرم حیا نہیں ہے۔ ساری زندگی تم میری بیٹی فریال کی خوشیاں چھیننے میں لگی رہی اور اب تو تم نے میری بیٹی کے گھر پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ آخر تمہیں برباد کرنے کے لیے فریال ہی کیوں نظر آئی؟ تم نے نکاح کرنا تھا تو کسی اور سے کر لیتی۔ رام بھی سمین کو یوں اچانک گھر پہ دیکھ کر اور غصے میں دیکھ کر پریشان سا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ سمین نے ایک تھپڑ اگر زینیا کے لگایا تھا تو دوسرا تھپڑ شہرام کو بھی تو لگانا چاہیے تھا، کیونکہ جب مرد خود نہ چاہے تو عورت زبردستی اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی شہرام نے سمین کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، تو سمین کو چاہیے کہ شہرام سے سوال جواب کرے، بجائے اس کے کہ زینیا کو اتنی باتیں سنا رہی ہے۔ دوسری طرف جناب فیروز کی ماں اب پتہ نہیں فیروز کے گھر آئی ہے یا پھر فیروز اور شانزے کو منا کے اپنے گھر لے گئی ہے شانزے کی گڈ نیوز سننے کے بعد۔ جو بھی ہے، بہرحال چونکہ اب وہ تعویذوں کے چکر میں پڑ چکی ہے اور ظاہر ہے بہت خوش ہوگی کہ اب شانزے میرے قریب ہے، تو شاید تعویذوں کا اثر بھی زیادہ گہرا ہوگا۔ لیکن یہاں پر اتفاق سے ہوتا کیا ہے کہ شانزے کے شاید کھانے میں وہ کوئی تعویذ ملانے لگتی ہے کہ اچانک فیروز وہاں آتا ہے اور اس کی ماں ہڑبڑا کر جلتے ہوئے تعویذ پر پانی پھینک کے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ اب تعویذ آدھا جلا ہوا ہے جبکہ آدھا نظر آ رہا ہے اور فیروز کو بھی اپنی ماں کی حرکتیں دیکھ کر شک گزرتا ہے کہ یقیناً یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی تھیں جو مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ آگے بڑھ کے جب ڈسٹ بن میں دیکھتا ہے تو اس کی نظر تعویذ پہ پڑتی ہے اور وہ بہت حیران ہو جاتا ہے کہ میری ماں اس حد تک گر سکتی ہے، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود یہ حرکتیں کر سکتی ہے۔ اب اس کی ماں انکار تو کرتی ہے لیکن اس کی گھبراہٹ سب کچھ صاف بتا دیتی ہے، تو ظاہر ہے ناظرین اب وہی ہوگا جو پہلے بھی ہو چکا ہے کہ فیروز شانزے کو لے گا اور اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ لیکن سچ کہوں تو اس سین کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، شانزے اور فیروز عزت سے الگ ہو چکے تھے، انہیں الگ ہی رہنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں شانزے کو کیا شوق چڑھا تھا کہ فیروز کی ماں کو بتاؤں کہ آپ دادی بننے والی ہیں، شاید اس طرح کی ایکسائٹمنٹ میں لڑکیاں یہی سب کرتی ہیں۔ بہرحال ڈرامے کی کہانی کو اب اتنا لمبا کیا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے رائٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کا اختتام کیسے کرے۔ تو ساحر لدھیانوی نے بہت اچھا شعر کہا تھا، شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔